اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے سورہ الواقعہ کی 61 آیات کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 62 سے ابھی مطالعہ ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، یعنی اپنی دنیاوی جو تمہاری تخلیق ہے اس سے متعلق تم واقف ہو کہ کس طرح تم باپ کے صلب سے نطفہ کی شکل میں رحم مادر، جو کہ قبر سے کچھ کم تاریک نہیں تھا، دنیا میں تمہیں لایا گیا، اور کس طرح ایک ذرہ بے مقدار کو عقل اور شعور کی دولت سے نوازا گیا، آنکھ، ناک، کان اور دوسرے اعضاء دیے گئے، اسے تسخیر کی قوت، ایجاد کی قوت اور بہت اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں اس کو بخشی گئیں۔ یعنی ایک ذرہ بے مقدار تھا، اس ذرہ بے مقدار کو اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ جب یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تم خود اس کے شاہد ہو، تم خود اس کی زندہ شہادت دنیا میں موجود ہو، تو پھر کل قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھنے پر تمہارا یقین کیوں نہیں ہے؟ جس طرح دنیا میں تمہیں اللہ لایا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی وہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی یہ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہاری پیدائش کے جتنے مرحلے، دنیا کے اندر تمہارے آنے سے پہلے رحم مادر 3 اندھیریوں کے اندر فی ظلمات ثلاث تمہاری پرورش ہوئی، کس طرح تمہارے مختلف اعضاء کی تشکیل دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں رحم مادر سے باہر تم اللہ کے حکم سے آئے، اور اب تم اس کے باوجود کہ سب کچھ تمہارے پاس اللہ کا عطا کرتا ہے، تو کس طرح تم اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہو اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی عبادت کس طرح کرتے ہو، جب سب کچھ تمہارے پاس ایک اللہ کا دیا ہوا موجود ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ بیج جو تم بوتے ہو؟ تم لوگ تو بیج مٹی کے اندر دبا کر آ جاتے ہو، اور اس کے بعد تم کیا جانو کہ وہ بیج کس کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ زمین کی روئیدگی تمہاری عطا کی ہوئی نہیں ہے، زمین کی وہ صلاحیت جس سے وہ ایک دانے کو لہلہاتی ہوئی کھیت کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، وہ صلاحیت، زمین کی روئیدگی، زمین کے اندر کے حالات، زمین کے باہر کے حالات، ٹیمپریچر، ہوا، پانی اور برودت، یہ سب کچھ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ زمین کے اندر جب بیج بویا جاتا ہے تو اس سے کوپلیں پھوٹتی ہیں اور وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہیں، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہاں توحید کے علاوہ اگر اس آیت پر غور کیا جائے، افرأیتم ما تحرثون، کہ کیا تم نے کبھی غور کیا جو بیج تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہاں اگر گہرائی میں غور کیا جائے
تو یہ محسوس ہوگا اور یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جو زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے تو بیج بجائے خود مردہ ہوتا ہے اور اس سے کونپلے اور لہلہاتی کھیت اگتی ہے۔ اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ عقیدہ آخرت پر بھی بہت بڑی ایک شہادت ہے کہ کس طرح روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر سے یہ مردہ بیج جی جی کر اٹھ رہے ہیں اور لہلہاتی ہوئی کھیت کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ آخرت پر بھی دلیل ہے۔ زمین کے اندر کے حالات، زمین کے بیرون کے عوامل، یہ سب اللہ کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ظاہر ہے صرف وہ بیج بو کر آ جاتے ہو، اور اس کے بعد وہ کس کس مرحلے سے بیج گزرتا ہے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یا ہماری زبانوں پر بھی اختیار آ جانا چاہیے، بل انت یا رب، بل انت یا رب، کہ یا رب العزت اے ہمارے پروردگار، اسے تو ہی اگاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو کسی آسمانی آفت کو بھیج کر، کسی بگولے کو بھیج کر، تیز ہوا، آندھی، طوفان، جھکڑ، ژالہ باری بھیج کر تمہاری جو پکی فصل ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے لہلاتی ہوئی فصل ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، انا لمغرمون، کہ لو جی ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا کہ ہم نے محنت کی، بیج بویا، ہل چلائے، اور جب فصل تیار ہو گئی لو جی ہم پر تو الٹا چٹی پڑ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ اس پر قادر ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر ہمیں پرورش کیا، دنیا میں اللہ تعالی ہمیں لایا۔ وہی قادر ہے کہ زمین کے اندر سے دوبارہ قبروں کے اندر سے وہ مردوں کو جی اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔